بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، عالم اسلام پر اس وقت بڑا کڑا امتحان آ چکا ہے۔ ایک طرف کفار کے ظلم و ستم، یہود کے ظلم و ستم اور بربریت کی انتہا ہے، اور دوسری طرف عالم اسلام کی قابل مذمت بلکہ قابل مرمت خاموشی بہت بڑا المیہ ہے۔ کفار اپنے ظلم و ستم میں انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اللہ مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا کرے، کاش کہ ان میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا نکلے اور یہود کے ظلم و ستم کو روک کر بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو یہود کے شکنجے سے آزاد کرائے۔ ایک طرف کفار کے حملے اور ایک طرف بد مذہبوں کے اعتقادی حملے، عقیدہ اہل سنت پر بار بار واردات۔ ابھی پچھلے دنوں میں عرفان شاہ نے ایک نئے انداز سے عقیدہ اہل سنت پر واردات کی پوری کوشش کی، اور اپنے گھر میں جامعہ فاطمیہ بریڈفورڈ میں جو خطاب کیا، اس میں نئے نئے طریقے سے اہل سنت پر بار بار واردات کر کے ایک نئے طریقے سے اہل سنت کی عوام کو بھٹکانے کی کوشش کی۔ افضلیت سے لے کر عدالت صحابہ تک بڑے معاملات میں عرفان شاہ نے واردات کی ہے۔ اس کا ہم آپریشن جلد کریں گے۔ فی الحال جس چیز کو لے کر عرفان شاہ نے تمام علماء اہل سنت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، اور پھر باقاعدہ برطانیہ کے وہ معزز علماء کرام کی تصاویر لگا لگا کر ان کی بڑی توہین آمیز کلپ بنا کر ان کے بارے میں تو اپنی بھڑاس کو نکالنے کی کوشش کی۔ مسئلہ یہ اچھالا کہ امریکہ میں بیٹھا ایک بندہ، یعنی رافضیوں کا ایک نمائندہ غالی رافضی حسن اللہ یاری، وہ بار بار صحابہ کے ایمان کو چیلنج کرتا ہے، اور کہا کہ مجھے چیلنج کیا گیا، میں جواب دوں گا۔ یہ جتنے بھی سنیت کے ٹھیکیدار ہیں، کسی نے کبھی جواب ہی نہ دیا، اور آخر میں اپنے آپ کو دوبارہ سنیت میں ان کرنے کے لیے طریقہ واردات اپنایا کہ تم لوگوں نے مجھے بالکل فیل کیا اور مجھے کہا کہ یہ سنیت کا نمائندہ نہیں ہے، تو اس کے لیے راہ ہموار کر دی۔ استغفر اللہ العظیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرفان شاہ پہلے خود اپنا ثابت کرے کہ حسن اللہ یاری اور عرفان شاہ میں فرق کیا ہے، پہلے تو یہ واضح کرے، پھر اگلی بات کرے کہ یہ کیا اس کو جواب دے گا۔ اور دوسری بات، اس حسن اللہ یاری نے تو 6 سال پہلے عرفان شاہ کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ آج اس کا نام لے کر سنیت پر بھڑاس نکالنا اور علماء اہل سنت کی توہین کرنا، تضحیق کرنا، 6 معنی دارت۔ 6 سال پہلے جب وہ عرفان شاہ کا نام لے کر بول رہا تھا کہ میرے سامنے ثابت کرو صحابہ کا ایمان، اس وقت تو عرفان شاہ گانے سنا رہا تھا۔ اس وقت اسے 2-4 گانے سنا کر کہا بات ختم ہو گئی۔ جاؤ کھیلو یہ لو جھنجھنا، گیلانی صاحب آدم دوبارہ سناؤ، وہ کدی فوٹو ویکو نا تسی۔ آج بھی میں نے گلے میرے ایک مرید راول پنڈی دے سید ہے، میں نے آدھے شادیہ بھی تو کوئی چیلنج تو نہیں کرتا ہے۔ میں بڑھو دا منہ ویک کے یہ ران ہو گیا، اور میں کہا وہ پوری ملت جعفریہ کوڑ ہون مرد رہے ہی کوئی نہیں، اے امرد کڈے نے میرو، وہ چند دیہڑے پکیاں مچھاں دے لین جو چبڑو، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، ابھی پیار میں کیا رکھا ہے، جاؤ کھیلو یہ لو جھنجھنا۔ یہ اپنی زبان سے خود سن لیں۔ 2-4 گانے سنا کر بات کو ختم کر کے اپنے بھاگنے کی راہ اپنائی۔ اس طرح کی باتیں کر کے اہل سنت کو دھوکہ مت دیں۔ رہی بات حسن اللہ یاری کو جواب دینے کی، اللہ کے فضل سے جب سے اس میدان میں قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کے شاگرد آئے ہیں تو ہر طرف نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ حسن اللہ یاری کو ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی چھوٹ نہیں دی۔ یہ تو آپ نے گانا سنا کر بھاگنے کی راہ اپنا لی، ہم نے جناب سید کامل شاہ صاحب کی ڈیوٹی لگائی اور انہوں نے بڑا بھرپور جواب دیا حسن اللہ یاری کو۔ ہزاروں میں شاہ صاحب کا کلپ سنا گیا،
اس عرفان شاہ کو تو 10 بندے نہیں سنتے، اتنے دن گزر جائیں تو 300 ویوز نہیں آتے اس کی ویڈیو کے. اور ہمارے سید کامل شاہ صاحب کو باقاعدہ اس نے بدبخت نے ڈسکس کیا، پھر رابطہ کیا، آگے اس کی مکاری کو ہم بانپ گئے تھے کہ وہ مکاری کرتا ہے حسن اللہ یاری، لائیو لیتا ہے کال پر پھر آگے کاٹ دیتا ہے. آج بھی اسے چیلنج ہے کہ وہ آ جائے ہمارے کامل شاہ صاحب کے سامنے، لیکن تھرڈ پارٹی کے چینل پر وہاں آ کر مناظرہ کرے. اور کامل شاہ صاحب نے دوبارہ اس کو جواب دے دیا. اور یہ بھی آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ عرفان شاہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ یہ بچے ہیں، اس بیان میں پھر ایک دفعہ دہرا رہا تھا حسن اللہ یاری جس کو آپ جواب دینے کی بات کرتے ہیں، آپ نے کیا دینا ہے، گانے سنا کر بھاگ جانا ہے. کامل شاہ صاحب جو جواب دے رہے ہیں اور حسن اللہ یاری کی اچھی گرفت کی انہوں نے، وہ اللہ کے فضل سے تحدیث نعمت کے طور پر ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے کئی سال بندہ نجیز سے بھی پڑھا ہے. تو ان کے جواب دینے کے لیے تو ہمارے شاگرد کافی ہیں. عرفان شاہ اپنے گربان میں جھانکے سنیت کو دھوکہ دینے کے لیے نئے جال لا کر پرانے شکاری والی بات نہ کرے. اور اگلی بات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان پر حرف تو عبد القادر شاہ ٹنچ باٹی نے بھی پیش کیا ہے، اس کو بھی اعتراض ہے ان کے ایمان پر. عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ راشد ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں اختلاف نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر خلیفہ سے کسی کو خلافت ملے تو وہ خلیفہ بنے، تو ان کو تو کسی خلیفہ راشد نے خلیفہ نہیں بنایا تھا. جن سے اقتدار منتقل ہوا تھا ان کا ذکر تو قابل ذکر ہی نہیں ہے. وہ کیوں خلیفہ تھے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے میں دیکھوں گا معاشرے میں بے انصافی کیا کیا ہوئی ہے. ان کا خاتون جنت کو باغ فدق سے معروف کیا گیا ہے. ہاں میں وہ واپس کروں گا. قائد تجدید پہلا مجدد اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز شمار ہوتے ہیں. قائد تجدید کیا ہے؟ کل نبی پاک کی اولاد تڑپتی رہ جائے، کیا خلافت اور کیا ولایت ہے، کیا مسلمانیت ہے، کیا خلافت اور کیا ولایت ہے، کیا مسلمانیت ہے. ان کو ورثے میں ملا ہوا باغ تھا. حسن اللہ یاری سے کیا بات کرنی، وہ تو قرآن کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں. اس خبیث کے تو درجنوں بیانات ہیں، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا کہ یہ قرآن وہی ہے. چلیں یہ عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی تو برطانیہ میں بیٹھا ہے، اس کو تو جواب دیں جب اس نے مسئلہ فتح میں کہا تھا کہ یہ کون سا ایمان تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ کے ایمان پر ہی اس نے سوالیہ نشان لگا دیا تھا. پھر اس پر کتنی لے دے ہوئی. فضل احمد قادری نے پوری کتاب لکھی، اگرچہ اس کے بعد عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو کئی جگہ پر بیان کیے، لیکن اس مسئلہ سے آج تک اس نے رجوع نہیں کیا، بلکہ کہا وہ میری تحقیق تھی اور یہ ان کے مقامات کو ماننا یہ میرا عقیدہ ہے. یہ عجیب انداز ہے رجوع کا، جس سے رجوع کروانا تھا اس سے تو آج تک نہیں کروایا. الگ بات ہے کہ یہ اس کا اس طرف آنا اسی طرح تھا جس طرح اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کے بعد بسط البیان اور کئی اس نے رسائل اپنی صفائی میں تو لکھے، لیکن جو جملہ کفریہ تھا اس سے کبھی اس نے رجوع نہیں کیا، اس کو اسی طرح برقرار رکھا. عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر جب اعتراض کیا تو اس کو آج تک اس نے برقرار رکھا. لا کر دکھائے عرفان شاہ اس رجوع، جس کے بغل میں جانے کے لیے دن رات پر تولتا پھرتا ہے، اسے تو خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر اعتراض ہے. یہ الگ بات ہے کہ عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی نے ہی آگے عرفان شاہ کو گھاس نہیں ڈالی، اس نے اسے قبول نہیں کیا، ورنہ یہ تو پورے پر تول رہا تھا کہ کسی طرح ٹنچ باٹوی کا قرب حاصل کر لے. ہر باطل کا قرب حاصل کرنا یہی عرفان شاہ کا مقصد حیات رہ چکا ہے اب. اور ہمیں تو یہ بھی خدشہ ہے کہ آپ حسن اللہ یاری کو جواب دینے کے لیے میدان میں آنے لگے ہیں، تو آج تک آپ جن لوگوں کو جواب دینے کے لیے میدان میں آئے ہیں بعد میں انہی کو آپ نے وقت کا ولی بھی ثابت کیا. 20 سال تک تو ٹنچ باٹوی کو کافر ثابت کرتے رہے، پھر اسی کے ساتھ یاری دوستی کی پینگیں بڑھا لی، اور محمود شاہ ہزاروی کو کیا کیا گالیاں دیتے تھے آپ. 99 کے مناظرہ مانچسٹر میں اسے کافر و جہنمی ثابت کیا. پھر 2001 میں گمگول شریف کی مسجد میں کھڑے ہو کر اتنی گالیاں دی اس کو. جو کہے نعرہ تحقیق کی کوئی تحقیق نہیں یا ثبوت نہیں،
وہ نطفہ حرام ہے، اس کے نطفے بھی کوئی تحقیق نہیں ہے، اصلی اور بڑا اور نسلی حرامی ہے، اس کے نطفے کی کوئی تحقیق نہیں ہے، وہ دھوپ چھاؤں کی پیداوار ہے جس کو نعرہ تحقیق کی تحقیق نظر نہیں آتی۔ ساری زندگی اس کے خلاف بولنا، جس کو آپ جہاد سمجھتے رہے، اور واقعتاً اس وقت جہاد تھا اور آج بھی جہاد ہے، اگرچہ آپ نے وہ جہاد ترک کر دیا، سب کچھ کرتے رہے، لیکن جب ادھر سے مال نظر آیا، ادھر سے چند ذاتی مفادات نظر آئے، تو ساری کفریہ عبارتوں اور گمراہ کن عقائد کو بالائے طاق رکھ کر آپ اسی کے مزار پر حاضری دے کر اس کی ولایت کے چرچے اور اس کے فیضان کو تا قیامت، تو کیا بعد اس قیامت تک جاری رکھنے کی دعائیں کرتے رہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے آپ کی مہربانی، آپ حسن اللہ یاری یا کسی بدبخت رافضی کو جواب دینے کے لیے میدان میں نہ آئیں۔ آپ جس کو بھی جواب دینے کے لیے آتے ہیں، بعد میں اسی کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں۔ آپ نے اس جیسے منکر قرآن کو اگر مومن ثابت کرنے کے لیے زور لگا دیا تو پھر کیا بچے گا؟ آپ اپنا کام کریں، مال شال اکٹھا کریں جو آپ کا مقصد ہے، لیکن اس طرف آنے کی جرت نہ کریں۔ تو یہ ہماری طرف سے عرفان شاہ کو دوبارہ ایک ابتدائی ڈوز ہے۔ باقی بھی افضلیت کے لحاظ سے اسی بیان میں عرفان شاہ نے بڑے حملے کیے، ان باتوں کا بھی جلد انشاءاللہ جواب دیں گے۔ چمن زمان کے اس نے چھوڑا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی گرفت سے سنیت کو نکالنے کے لیے، اور ایک طرف تحریف قرآن والا بڑے فتنوں کو عرفان شاہ نے ہوا دی ہے۔ جتنے فتنے دبے ہوئے تھے سارے فتنوں کو عرفان شاہ نے زندہ کیا، اور اب سنیت میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بات کر رہا تھا کہ میں 30 ربیع الاول تک دیکھوں گا پھر اس کا جواب دوں گا۔ یہ بھی عجیب تماشا ہے، عرفان شاہ نے 30 ربیع الاول کا نام لیا تھا کہ میں جواب دوں گا، خیر سے 30 ربیع الاول ہی نہیں آیا، مہینہ ہی 29 کا ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عرفان شاہ بولتا کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر بولنا ہے تو ٹنچ باٹوی سے تو تصدیق کروائے، اس نے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر سوالیہ نشان رکھا تھا اس سے تو بیان لے، اس کا تو رجوع کروائے، پھر اپنا ثابت کرے کہ اس میں اور حسن اللہ یاری میں رافضی ہونے کے لحاظ سے فرق کیا ہے، پھر جا کر بات کرے سنیت کی نمائندگی کی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد۔